Assalamu alaikum, this is Hussein from Saad Every and you are watching Saad Every official YouTube channel. دوستو آج کا ٹاپک جو ہے وہ ایک ہارڈ ڈیبیٹ کے اوپر ہے جو کہ ہے کمرشل یا میوٹیشن. ہر دوست ہر فینسیئر یہی ڈیبیٹ کر رہا ہے کہ کمرشل لگائیں یا میوٹیشن لگائیں. تو آج ہم اس کے پروز اور کانس پہ ڈسکس کریں گے کہ لو برڈ کی میوٹیشن یا کمرشل آئٹمس کے کون سے پروز اینڈ کانس ہیں. اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر کر دیں. تھینک یو. جی ویورز پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کمرشل آئٹم کسے کہا جاتا ہے. کمرشل برڈز ایسے برڈز کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ ایزیلی مارکیٹ میں سیل یا پرچیز کیے جا سکتے ہوں, ان کو کمرشل برڈز کہا جاتا ہے. اور لو برڈ میں البائنو, لٹینو, کریمنو, ڈرکینو, پاربلو ایٹسیٹرا یہ جو ہیں یہ کمرشل آئٹم گنے جاتے ہیں اور یہ آپ کو ہر وقت تقریباً مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں. کمرشل لو برڈ رکھنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ریپڈ اکنامکلی اسٹرانگ کرتا ہے. آپ کمرشل آئٹم رکھیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ سیزن میں نہ فقط آپ کے جو انویسٹمنٹ ہے وہ بیک آپ کو پے کرے گا بلکہ اس سے آپ کو منافع بھی ایک دم سے ضرور ملے گا. کمرشل لو برڈ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کمرشل لو برڈ میں اس کے پیٹرنز, اس کے ٹریٹس یا اس کی جو بناوٹ ہے, جو اسٹرکچر ہے, اس پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا جس طرح موٹیشن پہ کیا جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ ایک کمرشل لو برڈ کی سائز پہ کام ہوتا ہے اور سائز ایزیلی امپروو کی جا سکتی ہے. کمرشل آئٹم کا ایک اور فائدہ کہ یہ ان بلک سیل اور پرچیز ہو سکتا ہے اور اس کے کسٹمر ہر وقت موجود ہوتے ہیں. جس طرح کہ البانو ریڈ آئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ مارکیٹ میں شارٹ ہی رہتا ہے اور آپ کو مارکیٹ میں ان بلک ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب بات کر لیتے ہیں کمرشل آئٹم کے نقصانات کی. ایز سچ کوئی بھی ایسا نقصان نہیں ہے جو کہ کمرشل برڈ رکھنے سے آپ کو ہو, لیکن ایک چیز کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے کہ ایک خاص تناسب سے آپ نے کمرشل اور میوٹیشن برڈز کو رکھنا ہے. اگر آپ صرف کمرشل برڈ پہ کام کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک دن ضرور ایسا آئے گا جس میں کمرشل آئٹمس کی ڈیمانڈ اور اس کا جو ریٹ ہے وہ بہت کم ہو جائے گا, کیونکہ اگر ہر بریڈر صرف کمرشل آئٹم رکھے گا تو ڈیفینیٹلی پھر ریٹس جو ہیں مارکیٹ میں ڈکلائن ہونا شروع ہو جائیں گے اور الٹیمیٹلی یہ بہت سستا ہو جائے گا. اس کے برعکس ہم اب بات کرتے ہیں میوٹیشن کی. میوٹیشن حقیقی جو ہابیئر ہیں وہ میوٹیشن پہ فوکس کرتے ہیں کیونکہ شوق کرنے والے, اس کے علاوہ انٹرنیشنلی جو لو برڈ پہ کام ہو رہا ہے وہ زیادہ تر میوٹیشن پہ ہو رہا ہے. اور جو بھی فینسیئر ہیں, جو شوق رکھنے والے فینسیئر ہیں, وہ اس کے فیچرز کے امپروو کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور سالوں سے کام کر رہے ہیں اور منافع بخش جو ہے وہ کاروبار بھی کر رہے ہیں. میوٹیشن سے بھی آپ اچھی سی رقم کما سکتے ہیں. کمرشل لو برڈ کے مقابلے میں میوٹیشن کی قیمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوالٹی کو مینٹین کر پاتے ہیں. میوٹیشن صرف رکھنا اور اس کو بڑھانا میوٹیشن میں کام کرنے والوں کے لیے صرف کافی نہیں ہوتا. میوٹیشن رکھ کے اس پہ ورکنگ کر کے اور اس کے فیچرز کو انہانس کرنا اور اس کے بعد اس کی کوالٹی کو امپروو کرنا ہی اصل فینسیئر اور اصل جو ایک برڈ بریڈر ہے, لو برڈ بریڈر ہے, اس کا فوکس ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ وہ اس پہ کام کرے. اور جو لو برڈ بریڈنگ کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ کوالٹی والے برڈ ہی لیے جائیں. اپنے شیڈ میں میوٹیشن کے برڈ ضرور رکھیں, خاص طور پہ ایسے ٹرینڈنگ برڈز جو کہ لانگ ڈرائیو چلنے والے ہیں. ان برڈز کو میوٹیشن میں اپنے شیڈ میں ضرور ایڈ کریں. جس طرح کہ ابھی پیل فیلو بہت ہائٹ آئٹم جا رہا ہے, جس طرح کہ ڈیلیوٹ جو ہے وہ ابھی بہت زیادہ لوگ پسند کر رہے ہیں. اس کے ساتھ پیل پہ کام ہو رہا ہے, پیلٹ پہ کام ہو رہا ہے. تو ایسے دوست جو کمرشل سے کما رہے ہیں اور کمرشل سے زیادہ ان کے پاس جو ہے وہ ارننگ ہو رہی ہے, تو وہ اپنے شیڈ کے اندر میوٹیشنز ایڈ کرتے جائیں تاکہ آگے والے وقت میں جب میوٹیشنز زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس اگر نہ ہو تو آپ میوٹیشن سے بہت زیادہ ارن کر سکتے ہیں اور اس سے ہابی بھی پروموٹ کر سکتے ہیں. میوٹیشن کے نقصان کی بات کی جائے تو ان بلک کوئی بھی میوٹیشن مت لگائیں. جس طرح کہ اوپلائن آپ نے دیکھا کہ اوپلائن کا کیا حال ہوا پچھلے سیزن میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب لوگوں نے ایک ہی میوٹیشن لگا دی جس کی وجہ سے اس کے ریٹ جو ہیں وہ ڈکلائن ہونا شروع ہو گئے. اسی لیے میں نے آپ سے پہلے بھی یہ عرض کیا کہ اگر آپ نے کمرشل اور میوٹیشن لگانے ہیں تو ایک خاص تناسب سے. اگر 50% آپ جو ہے 50% کمرشل اور 50% آپ نے میوٹیشن لگائی ہیں تو یہ بہت آئیڈیل ہے.
بہت سے دوست یہ تجویز کرتے ہیں کہ کمرشل آئٹم زیادہ ہونے چاہیے، 60 اور 40 کا ریشو ہونا چاہیے، 60 کمرشل ہونا چاہیے اور 40 آپ کے پاس میوٹیشن ہونی چاہیے، جس سے آپ کمرشل آئٹم سے زیادہ کما سکتے ہیں اور وہ پھر اپنی میوٹیشن میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنی ایوری کو بھی اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ لو برڈ میوٹیشن کو سیل کرنے کے لیے فرسٹ آف آل آپ کو اپنی آڈینس، اپنا ایک سرکل بنانا ہوگا۔ آپ نے میڈیا کے تھرو یا سوشل اپنے تعلقات اتنے بڑھانے ہوں گے جس سے آپ جو برڈس فرٹینٹی ہے، لو برڈ کمیونٹی جو ہے، آپ کو اس سے واسطہ رکھنا ہوگا تاکہ آپ اس کے ٹریٹس کے بارے میں سیکھ سکیں، آپ اس کی کریکٹرسٹکس کے بارے میں سیکھ سکیں اور آپ اس کے شوز وغیرہ میں بھی جائیں تاکہ آپ کو میوٹیشن کا اصل پتہ چلے کہ آپ نے کون سے ٹریٹس کو زیادہ ڈیولپ کرنا ہے۔ تو آخر میں یہ کہ کوئی بھی لو برڈ ہو، چاہے وہ کمرشل ہو چاہے وہ میوٹیشن ہو، وہ انشاءاللہ چلے گا اور لو برڈ کا مستقبل جو ہے وہ برائٹ ہے، اور آپ نے صرف اس کے تناسب کو سیٹ رکھنا ہے اور اس کی کوالٹی کو انہینس کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ سے وہی ریکویسٹ کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔